کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مگر آخر یہ قوم ایسی کن برائیوں میں مبتلا ہو گئی کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان کے بعد باقی بچنے والے لوگ، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے 3 مختلف حصوں کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ دنیا میں اپنی نسل بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام سام تھا، وہ سرزمین عرب کی طرف آیا اور وہاں آباد ہوا اور اس کی نسل بڑھنے لگی۔ اس کی نسل سامی نام سے مشہور ہوئی۔ سامی نسل سے ایک طاقتور سردار نے جنم لیا۔ اس سردار کا نام عاد تھا۔ عاد نے اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں کا رخ کیا، جہاں پر ایک مشہور احقاف نامی صحرا تھا، جس میں عاد اپنے قبیلے کے ساتھ قیام پذیر ہوا۔ آہستہ آہستہ یہاں پر 13 قبیلے آباد ہو گئے اور یہ قبیلے قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ قوم عاد تقریباً 1500 سال تک یہاں آباد رہے۔ قوم عاد نہایت طاقتور قوم تھی جو تقریباً 750 فٹ قد رکھتے تھے۔ وہ درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ پھینکتے، وہ پہاڑوں کو تراشتے اور ان سے اپنے خوبصورت محلوں اور بلند ستونوں پر مشتمل عمارتیں بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ وہ تقریباً 1000 سال کی عمر پاتے تھے۔ قوم عاد کے لوگوں میں بڑھاپا نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ بیمار ہوتے تھے۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور وہ کھیتی باڑی میں مہارت رکھتے تھے۔ قوم عاد وہ پہلی قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ وہ اپنی پیشتر قوم نوح کی طرح صنم تراشی اور صنم پرستی میں ماہر تھی۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ عاد اپنی مملکت کے سطوت و جبروت، جسمانی قوت و صولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال سے بے خوف و خطر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ نہ صرف شرک بلکہ دوسری برائیوں میں مبتلا ہونے لگے، جن میں جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا، مکاری اور فساد برپا کرنا شامل ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام سب سے زیادہ معزز شاہ خلود کے ایک فرد تھے۔ آپ علیہ السلام سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے۔ ان کی داڑھی بڑی تھی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے اور برائیوں سے منع فرماتے اور عذاب الہی سے ڈراتے۔ مگر قوم عاد ان تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ تکبر اور غرور میں مبتلا تھی، جو کہ ان کی تباہی کا سبب بن رہی تھی۔ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، من اشد منا قوت، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا مالک کون ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، جو نہ ہی نفع دیتے ہیں اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک خدا کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اے افراد قوم، آج بھی توبہ کر لو اور باز آ جاؤ، اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع کرو وہ معاف کر دے گا۔ مگر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کے دلائل کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، ہم تیرے اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کے 2 سردار قبائل، جن کا نام کلمان اور کھلجان تھا، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو اذیتیں دینے لگے۔
مگر آپ علیہ السلام کی 50 سالہ تبلیغ اسلام کی کوشش کے بعد قبیلہ کھلجان آپ پر ایمان لے آئے اور باقی 12 قبیلے آپ کی مخالفت میں رہے، جس کی وجہ سے قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ یقینی ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اس صحرا پر بارش کو روک دیا گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ بارش نہ آنے کی وجہ سے خشک سالی بڑھنے لگی، نہریں خشک ہونے لگیں، زمین بنجر ہونے لگی، عاد کے لوگوں کے باغات سوکھنے لگے، زمین ویران ہونے لگی، جس کی وجہ سے مویشی اور جانور مرنے لگے۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ رہا تو یہ لوگ بلیاں، کتے اور دوسرے مردار جانوروں کو کھانے لگے، اور پھر ایک خوفناک سیاہ بادل صحرائے احقاف کے اوپر چھا گیا، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سمجھ گئے اور اپنے پیروکار قبیلے کو لے کر خطیرہ نامی بستی میں منتقل ہو گئے، اور احقاف پر موجود بادل مزید گہرے ہونے لگے اور تیز آندھی چلنے لگی، جس سے دل دہلنے لگے، اور آندھی کے ساتھ ہی ہر چیز فنا ہونے لگی۔ بڑے بڑے ستون دار عمارتیں گرنے لگیں اور بلند قامت افراد آندھی میں بلا وزن محسوس ہو رہے تھے، اور ہر طرف تباہی تھی۔ آندھی کا یہ عذاب اس قدر سخت تھا کہ ان کے گھر، عمارتیں، حتیٰ کہ ان کے وجود تک مٹانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل رکھا، اور احقاف کا علاقہ جو اپنی مثال آب تھا، وہ ایک صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل گیا۔